إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں بہنوں، پیارے بچوں، جو سورت میں نے آپ کے سامنے ان کی آیات پڑھی ہیں یہ سورہ شمس ہے۔ اللہ تبارک تعالی ایک بڑے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے کئی اس کی علامات، اس کی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، سورج کی قسم کھاتا ہے، اس کی چاشت کی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم کھاتا ہے، رات کی قسم کھاتا ہے، دن کی قسم کھاتا ہے، نفس کی قسم کھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قد افلح من زکاہا۔ ان بڑے امور کی قسم کھانے کے بعد انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، نفس کو پاک و صاف کیا، اور جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا وہ ناکام ہوا، ایک رزلٹ دے دیا گیا۔ تو میں آج کے اس خطبے میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نفس بگڑتا ہے تو اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ انسان ہے، خواہشات اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے خواہشات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، برائیوں کو، اور شیطان چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرتا ہے،
اور الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. پھر اس پر انسان کا نفس ہے. یہ نفس انسان کو برائیوں پر ابھارتے رہتا ہے اور انسان یہاں پر کمزور ہو جاتا ہے. خواہشات جیت جاتی ہیں اور انسان ناکام ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ فیل ہونے اور ہارنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے, کوئی برائی کا اس کو احساس نہیں ہوتا. تو جو لوگ برائی کے کام کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ایک کالا ٹپکا لگا دیتے ہیں. وہ کالا ٹپکا دوسرے عمل کے ساتھ بڑھ جاتا ہے, تیسرے عمل کے ساتھ بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ ران علی قلوبہم, ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جب زنگ ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ذرا ہمیں نفس کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے سوال, پہلی بات آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں کون ہوں؟ میرا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ میں کہاں ہوں اور اللہ سے میرا رشتہ کیا ہے؟ کیا اللہ میرے سے راضی ہے؟ کیا میں اس کے مطالبات کو پورا کر رہا ہوں؟ تنہائی میں بیٹھے اپنے نفس سے سوال کریں, نفس کی تربیت کے لیے, کہ میرا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے. دیکھیے, قرآن نے کہا لوگ جو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگ کوئی برائی کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپاتے ہیں, لوگوں سے چھپاتے ہیں. کوئی برا کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں اس کی پرسنالٹی برے شخصیت کے لحاظ سے مشہور نہ ہو جائے. کوئی چوری کر رہا ہو, کوئی شراب پی رہا ہو, کوئی سود کھا رہا ہو, کوئی زنا کر رہا ہو, تو اس کی ایکٹیویٹیز دنیا کے سامنے نہ آئے. قرآن کہتا ہے یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپاتے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب. ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے نہیں چھپاتے, جبکہ علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں بھی دیکھ رہا ہے. دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں, تنہائی میں ہو, لوگوں کے درمیان ہو, کمرے میں ہو, بازار میں ہو, آپ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو نفس کی تربیت میں سب سے پہلے آپ اللہ کو یہ سمجھیں کہ آپ کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے. یہ حقیقت ہے. دنیا میں دیکھیے, ہمارے ملنے جلنے والے 50 ہیں, 100 ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن جن سے آپ کا کنیکشن ہے, جن سے آپ کا روز کا ملنا جلنا ہے, جن سے آپ کے معاملات ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو گئے تو آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے, اگر ان کو کوئی کامیابی ملی تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے, یہ اس کے نفس کی تربیت کے لیے پوچھنا چاہیے. کہاں کتنا تعلق ہے؟ جب یہ سوال اس کو مل جائے گا, اس کا جواب مل جائے گا اس سوال کا, اور وہ اس سوال کے جواب سے مطمئن ہے, تو اس کا نفس مطمئن ہے. اگر اس کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کو تربیت کی ضرورت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ یہ تابعین میں بڑے تابعین میں شمار ہوتے تھے. اہل بصرہ انہیں سید التابعین کہتے تھے. بڑے علم والے تھے, بڑے متقی تھے. ان سے ایک نے پوچھا, ایک نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ امام صاحب, میرا اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے؟ اللہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے؟
میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے کس نظریے سے دیکھ رہا ہے، کل کو میرا کیا ہوگا، اللہ کے پاس میرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم یہ دیکھو تم اللہ کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی ذات کو تم نے اپنے دل میں کتنا بسایا ہے۔ اگر یہ جواب تمہیں مل جائے کہ تم اللہ کی کتنی قدر کرتے ہیں، وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی کما و قدر نہیں کی، تو جیسے تم اللہ کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہو، جب اس کی منزلت کو تم سمجھ گئے، اس کے مرتبے کو تم سمجھ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا پہلو، خیر کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے۔ دیکھیے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ نفس کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے میل ملاپ اچھے اخلاق سے رکھو، یہ نفس کی تربیت کی علامت ہے۔ چڑچڑاپن، غصہ ہونا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، گالی دینا، غصہ کرنا اور اس کی غیبت کرنا، یہ ایک اچھے معاشرے میں، اچھے معاشرے کی علامت نہیں۔ اچھے معاشرے کے افراد وجہ کا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اگر آپ اپنے ایک بھائی سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، مسکرا کر بات کر رہے ہیں، وہ بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، اجنبی ہو سکتا ہے، مسجد کا مصلی ہو سکتا ہے، بازار کا دکاندار ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی بھی معاملات کرنے والا ہو سکتا ہے، وجہ تبسم کا فی وجہ اخی کا، اپنے اس بھائی سے آپ مسکرا کر گفتگو کریں گے تو یہ صدقہ ہے، آپ اللہ کی راہ میں بہت بڑے نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے لوگوں سے تعلقات میں کیسے ہوں، نرمی کا پہلو اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نرمی کا پہلو اختیار، دیتے تو وہ صد کرتے، بات کرتے تو نرمی کرتے۔ ہاں، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں گالی تو دینا دور کی بات، سخت الفاظ نہیں کہے، ایسی زبان نہیں کہی جو لوگوں کو چڑچڑاپن پیدا کرے، وہ دشمن ہو، وہ دوست ہو، وہ گھر والے ہوں، وہ پڑوس ہو، کبھی آپ نے آپ کی زبان سے ہذیان آپ نے نہیں بکا، ہذیان کی گفتگو آپ کی نہیں تھی، سنجیدہ گفتگو تھی، سلاست کی گفتگو تھی، مٹھاس کی گفتگو تھی۔ وہ دشمن ہو یا دوست ہو، کبھی آپ اپنے سے باہر نہیں ہوئے، آپ کا معاملات دشمنوں کے سامنے نرمی کا تھا، ان کو معاف کرتے تھے۔ وہ شخص جس نے تلوار کھینچ کر کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچا دے گا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار گر پڑی، اور اللہ کے رسول نے اس تلوار اٹھا کر وہی سوال اس سے کیا۔ انتقامی کارروائی کی جا سکتی تھی، آج کے ہمارے معاشرے میں یہی ماحول ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے، سختی کا جواب سختی سے دیا جائے، دشمن کے دانت کھٹے کیے جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ برادران اسلام، قرآن نے کہا اصبر نفسک، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، سب سے بڑی بات ہے بھائی صبر۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول جو ہر معاملے میں نمبر 1 ہے، پرفیکٹ ہیں، قرآن ان سے کہتا ہے اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیے
جو صبح و شام اللہ کو بلاتے ہیں۔ لوکیلٹی میں دوستی کن لوگوں سے ہونی چاہیے؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی دین سے وابستہ ہو، جن کی زندگی میں تجارت اپنی جگہ پر، دوسرے معاملات اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ دینداری بالغداۃ والعشی، صبح شام وہ اللہ کے ساتھ اس کے پکارتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے، یہ قرآن نے کہا۔ برادران اسلام نے انسان کو آزادی دی ہے، آزادی دے کر یہ کہا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر لائے، اختیار دیا گیا۔ لیکن ہمیں عقل سلیم دی گئی کہ نیک عمل انسان ایک برائی کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد اس کو احساس ہونا چاہیے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بسا اوقات برائی کرتے ہیں، بیوی کو بہت زیادہ غصہ کر دیتے ہیں، گھر میں بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے، یہ نیچرل چیز ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن اس کا علاج ہے۔ جب کوئی کمزوری، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو تو اس کے ساتھ پیچھے ہی نیکی کر لیں۔ اتبع الحسنۃ السیئہ، نیکی کر لیں ساتھ میں، تاکہ اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کے احساس ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ بڑا نرم معاملہ کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کھولتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کھولتے ہیں، وہاں پر رحمان اور رحیم کا ذکر کیا، وہاں پر بسم اللہ القہار الجبار نہیں کہا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم پر رحم کرے گا، کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے رحم کے مستحق نہیں ہو رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم کرو، تم جو کرتے ہیں کرو، لیکن میری طرف لوٹ کر آؤ، میری طرف لوٹ کر آؤ۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، جو کوئی برا عمل کرے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے اور میرے پاس لوٹ کر آئے، اللہ کیا کرے گا؟ سن لو، جو برا عمل کرے اس کے بعد وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ احساس بندے کو ہونا چاہیے کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کتنا رحم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ سے کیوں عذاب دے گا بھائی؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے کھلایا، اس نے ہر نعمتیں عطا کی، کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم شکر گزار بندے بنو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ تو اس کو نہیں۔ دیکھیے بھائی کلیئر بات ہے، دنیا میں تکلیفیں بہت ہیں، بہت تکلیفیں، کوئی کینسر کے مرض میں، کوئی شوگر کے مرض میں، کوئی کڈنی کے مرض میں، کوئی پھیپڑوں کے مرض میں، کوئی دماغ کے مرض میں، یہ ساری چیزیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی اس کی موت کے ساتھ۔ کب تک برداشت کرے گا؟ موت آئے گی، موت آئے گی، کینسر ختم، موت آئے گی، شوگر ختم، موت آئے گی، کڈنی کی بیماری ختم، سارے امراض موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن
دل کی بیماری کے امراض ختم نہیں ہوں گے. یہ امراض مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے. تکبر قبر میں جائے گا، غرور قبر میں جائے گا، سود قبر میں جائے گا، بد زبانی قبر میں جائے گی. وہ تمام معاملات آپ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ ہم ساتھ لے کر جائیں گے. اور دنیا میں تو اللہ نے کہا تم توبہ کر لو، اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت کی اس کو یقین دہانی نہ ہو جائے. موت کا یقین دہانی ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے. قیامت کے دن یہی شخص جائے گا. قبر کی وحشت کون بچائے گا اس سے اللہ کے علاوہ؟ اگر دنیا میں اس کی فکر نہیں کی تو پھر کب کریں گے؟ محشر کی گرمی، وہاں کی وحشت سے کون بچائے گا اللہ کے علاوہ؟ حساب و کتاب، جزا و سزا اللہ کے سامنے کون بچائے گا؟ میزان ترازو کے سامنے ہمارے اعمال، زندگی میں ترازو کو بڑھانے کا، وزن کرنے کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان، کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں، ہلکے ہیں بولنے میں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور پڑھنے میں قیامت کے دن کے پڑھنے میں بھاری ہیں، وزندار ہیں. کتنا وزن ہے، کتنا وزن ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم الحمدللہ زینت عرشی، الحمدللہ رضا نفسی، الحمدللہ عدد خلقی. جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے میزان میں جب یہ کلمہ رکھا جائے گا، جب زینت عرشی کہے گا تو عرش اس کے وزن کے برابر نیکیاں اس کے پلڑے میں آئیں گی. ہم کتنی چیزیں ناکارہ دیکھ رہے ہیں، ریلس دیکھ رہے ہیں، بیکاس کی گفتگو کر رہے ہیں، لا یعنی باتوں پر لگائے ہوئے. ذرا تسبیح پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے ایسا ذکر بتا کہ اس سے پہلے ایسا ذکر کسی نے نہ کیا ہو، سب سے اسپیشل الگ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. موسیٰ نے کہا مولا یہ تو سبھی بندے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی بندے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا کوئی اور نیکی کا عمل نہیں ہے. ہم کلمے کو کتنے مرتبہ دہراتے ہیں، کتنے مرتبہ تجدید کرتے ہیں، کتنے مرتبہ شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ روز کا عمل ہونا چاہیے ہماری دعاؤں میں، ہمارے معاملات میں. جب یہ کرے گا انسان تو اس کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف پیدا ہوگا، اور معاملات کے اندر وہ نفس کے تزکیے کی طرف دوڑے گا، ظلم نہیں کرے گا، رحمت کے ساتھ پیش آئے گا، اور اپنے معاملات میں تزکیے نفس کی طرف مائل ہوگا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی. ہم اپنا محاسبہ کریں، تنہائی میں بیٹھیں، جائزہ لیں کہ میں اللہ کے سامنے کتنا مقبول ہوں، کتنا مجبور ہوں، اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے. بندے کا اللہ کا رشتہ بڑا قریب کا ہے. اللہ کہتا ہے تم حرکت کرو تو حرکت کرو، میں تم سے زیادہ حرکت کروں گا.
تم 2 قدم چلو میں 10 قدم چلوں گا، تم چلتے جاؤ میں دوڑ کر آؤں گا، تم نیک عمل کرو، تمہارا نیک عمل سے میں تمہارا ہاتھ پیر بن جاؤں گا، تمہاری زبان بن جاؤں گا۔ تو زندگی کو اس میں ڈھال دو کہ اللہ کا پرتو، اللہ کی ان باتوں کا اثر اس کی زندگی میں ہو، وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔